سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 28 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال رجل مؤمن اور کہنے لگا ایک مرد مومن من آل فرعون آل فرعون میں سے یکتم ایمانہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اتقتلون رجلا کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ جبکہ یقیناً وہ لے کے آیا ہے واضح دلائل تمہارے پروردگار کی طرف سے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وبال پڑے گا اسی پر اس کے جھوٹ کا وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ تو تمہیں وہ مصیبت پہنچے گی جس کی وہ وعید تمہیں سنا رہا ہے ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ پاک راہ نہیں دیتا من ہوا مسرف کذاب ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے میری قوم آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے غالب ہو زمین میں فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا پھر کون ہمارا مددگار ہوگا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا قال فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارى میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں وما اہدیکم الا سبیل الرشاد اور میں نہیں تمہیں راہ دکھا رہا مگر وہی جو سیدھا راستہ ہے سورۃ المومن کے ان دو رکوعوں میں یہ چوتھا اور پانچواں رکوع ہے اللہ رب العالمین نے فرعونی پارلیمنٹ کا ایک منظر بیان کیا ہے جہاں پہ فرعون کے ہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فرعون کی حکومت کا ایک حصہ اس کی حکومت کا ایک وزیر وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تقریر کر رہے ہیں اس کا فرعون کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا کیسے گفتگو ہوئی اللہ پاک نے یہاں ان دو رکوعوں میں اس کی ساری گفتگو کا ذکر کیا
ان حالات میں بھی جن میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اتر رہا تھا، ایسے حالات تھے کہ اس بندے کی گفتگو سے آپ کے لیے بھی بہت بڑے حوصلے کا پیغام تھا، اور جو مخالفین تھے ان کے لیے بھی بہت بڑا عبرت کا پیغام تھا۔ آج کے حالات میں بھی میرے محترم دوستو، اگر آپ اس پہ غور کریں تو قرآن کریم میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 14 صدی پہلے صرف صحابہ کے لیے نہیں آیا، آج کے حالات کے لیے بھی آیا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، جس میں یہ امت مسلمہ کو حوصلہ دیتا ہے، صبر دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور دوسری طرف اہل باطل کو دھمکی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ تو آج بھی اگر ان رکوعوں کو، ان آیات مبارکہ کے پیغامات کو دھیان سے سنا جائے، سمجھا جائے، تو نظر آئے گا کہ اللہ کا قرآن آج بھی اہل حق کو تسلی دے رہا ہے، اور اہل باطل کو آج بھی دھمکا رہا ہے کہ باز آ جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال رجل مؤمن، ایک مرد مومن نے کہا۔ اس کا نام قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے 2 نام اس کے لکھے، بعض حضرات نے لکھا ہے شمعان اور بعض نے لکھا ہے حزقیل۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حزقیل کو ترجیح دی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ بعض حضرات نے اس کا نام حبیب لکھا، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ حبیب اس کا نام نہیں، حبیب اس شخص کا نام ہے جس کا تذکرہ سورۃ یاسین کے اندر ہے۔ جب 2 آدمیوں نے آ کے بستی والوں کو دعوت دی تو تیسرا آدمی جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک تیسرا آدمی دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس حبیب، اس کا نام ہے حبیب نجار۔ اس کا نام یا تو شمعان ہے یا حزقیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کا جو مقام صدیقیت پہ فائز ہے، صدیقیت کا جو مقام ہے اس پہ اللہ نے ان کو فائز کیا۔ سب سے بڑا مقام دنیا کے اندر نبی کا ہوتا ہے، نبی کا مقام سب سے بڑا مقام ہے۔ نبی کے مقام کے بعد دوسرا بڑا مقام صدیق کا ہوتا ہے، اور صدیق کے بعد تیسرا بڑا مقام شہید کا ہوتا ہے، شہید کے بعد چوتھا بڑا مقام صالح انسان کا ہوتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کریم نے بھی اسی ترتیب سے ان کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا صدیقین 3 آدمی گزرے، ایک فرمایا یہی جس کا تذکرہ رجل مومن کے ذکر سے ہوا ہے، اور اسی کے نام پہ یہ سورۃ المؤمن ہے، اور دوسرا وہ حبیب نجار جس کا تذکرہ سورۃ یاسین کے اندر ہوا ہے، اور تیسرا فرمایا جو ان دونوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہے، جو ان دونوں سے بھی اعلیٰ درجے کا صدیق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پوچھ رہے ہیں جو خود بھی بڑے دلیر اور بڑے بہادر اور شجاعت میں ممتاز درجہ رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہی بتا دیں کون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، ابو بکر سب سے زیادہ بہادر اور دلیر۔ اور پھر فرمانے لگے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے اور رونے لگ گئے۔ ایک وقت تھا مسجد حرام کے اندر
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا، کافروں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، تو کافر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پل پڑے، مارنے لگ گئے، آپ کو زود و کوب کرنے لگ گئے۔ تب اس وقت کسی میں آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی، اور ابو بکر آگے بڑھے اور انہی الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ یہاں اللہ نے اس رجل مومن کا تذکرہ کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابو بکر نے ان کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس بندے کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ، اس لیے مار رہے ہو، اور کیا گناہ ہے اس کا؟ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس کا کوئی حمایتی ہے تو کہنے لگے یہ کون ہے جو اس کی حمایت کر رہا ہے؟ آپ کو چھوڑ کے سب نے ابو بکر کو ایسے مارنا شروع کیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ ان کے سر کے بال بھی الگ ہو گئے، شکل تک پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اور یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ منہ پہ چادر رکھ کے زور زور سے رونے لگ گئے۔ یہ ہے امت محمد کا سب سے بڑا بہادر اور دلیر انسان، جس کو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رجل مومن جس کا یہاں تذکرہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس رجل مومن سے بھی کہیں بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ رجل مومن فرعون کا بعض نے لکھا ہے چچا زاد بھائی ہے، اور فرعون کے خاندان میں سے دو ہی آدمی مسلمان ہوئے، ایک خود فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور اکمل ترین خاتون ارشاد فرمایا۔ فرمایا مردوں میں بڑے بڑے باکمال مرد گزرے ہیں، عورتوں میں باکمال خواتین آسیہ بنت مزاحم ہے، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، اور فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، یہ فرمایا عورتوں میں باکمال عورت ہے، اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سعید کو سارے کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ عربوں کی مشہور اور مرغوب ڈش ہے سعید، منہ کی فائدہ روزہ ہے گا، سبحان اللہ، خالی سکی گئی ہے۔ سعید عربوں کی مشہور ترین غذا ہے اور بڑی مرغوب غذا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شوق سے سعید تناول فرمایا کرتے، روٹی کو شوربے میں بھگو کر اس میں بوٹیاں ڈال کر بہترین یہ کھانا بنتا ہے، بڑا زود ہضم ہے۔ فرمایا جس طرح عرب کے لوگوں کے ہاں سعید پسندیدہ ترین کھانا ہے، سارے کھانوں پہ اس کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ باکمال خواتین گزری، انہی میں سے ایک نام حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی لیکن ایمان قبول کیا، اور دوسرا یہ شخص جو فرعون کا چچا زاد بھائی ہے، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا، ایمان ظاہر نہیں کیا، کیونکہ فرعون ظلم بہت کرتا تھا، بہت زیادہ مستبد اور ڈکٹیٹر قسم کا انسان تھا۔ آسیہ پہ بھی اس نے بڑے ظلم کیے، بہت مارا اس کو، حتیٰ کہ وہ انہی زخموں میں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کی جان کو اس کے مظالم سے بچایا، روح قبض کر لی۔ اس لیے اس آدمی نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن اب جب فرعون نے بھرے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، اب اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے سوچا اب تو پانی سر سے گزر رہا ہے، اور اب بھی اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا تو پھر کون سا موقع ہو۔ میرے محترم دوستو،
ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے۔ ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں، کسی آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جتنی کسی نے زیادتی کی آپ اتنا بدلہ لے لیں۔ اس نے آپ کو ایک مکہ مارا ہے، آپ اس کو ایک مکہ مار لیں۔ اس نے آپ کو چپیڑ ماری، آپ اس کو چپیڑ مار لیں۔ شریعت نے آپ کو بدلہ لینے کی رخصت دی ہے، لیکن عزیمت کس کو فرمایا؟ وَإِن صَبَرْتُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ صبر کر لیں، معاف کر دیں، تو یہ صبر بڑے ہی عزیمت کے کاموں میں سے۔ تو بدلہ لینے کی رخصت ہے، معاف کر دینا یہ عزیمت ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، اپنے ایمان کا برملا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرنا یہ عزیمت ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مصلحت کے ساتھ بیان کرنا یہ رخصت ہے۔ تو بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں رخصت پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں رخصت کو چھوڑ کے عزیمت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اس کو رخصت تھی ایمان کو چھپانے کی، اس نے چھپائے رکھا، لیکن اب رخصت ختم ہو گئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی باتیں شروع ہوئی تو اس نے برملا فرعون کے بھرے پارلیمنٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے ناموس رسالت کا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک وقت ہے کہ ہم مصلحت کی چادر اوڑھ لیں، ہم خاموش ہو جائیں، چلو کوئی نہیں، جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے لہذا میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن جب مسئلہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا، تو پھر مصلحت کی ساری چادریں اتار پھینکنی چاہیے۔ پھر یہاں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے محافظ بنیں۔ پھر مت دیکھیں کہ ہماری پارٹی کیا ہے، ہمارا لیڈر کون ہے، ہمارا قائد رہبر کون ہے، پھر یہ دیکھیں کہ ہم امتی کس کے ہیں۔ اپنے محبوب کی عزت کے لیے پھر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پہ عمل کرنا یہ قابل فخر اور قابل سلام ہوگا۔ اللہ آج ہمارے نمائندوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس نے مصلحت کی چادر اتاری اور کہنے لگا، اتقتلون رجلا، ایک آدمی کو اس لیے مارنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار صرف اللہ۔ فرعون تو اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ وہ تجھے رب نہیں مانتا، وہ صرف اللہ کو رب مانتا ہے، اس لیے اس کو مار دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا۔ دلیل لانے والے کا جواب دلیل سے ہوتا ہے۔ گالی کا جواب یہ نہیں کہ آپ دلیل کا جواب یہ نہیں کہ آپ گالی دیں، یا دلیل کا جواب یہ نہیں کہ آپ گولی مار دیں۔ دلیل کا جواب تو دلیل سے ہوتا ہے کہ جی آپ یہ دلیل دے رہے ہیں، ہم یہ دلیل دے رہے ہیں۔ تو اس نے دلائل پیش کیے ہیں کہ رب صرف کون ہے، سارے بولیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پارلیمنٹ فرعون کے ایوان ہائے اقتدار میں دلائل دیے ہیں کہ رب صرف کون ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے دلائل کا جواب دلائل سے دیا جائے کہ نہیں رب اللہ بھی ہے، فرعون بھی ہے، دلائل تو ہے نہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہنے لگے کہ جناب ہم قتل کر دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے پاس دلیل لے کر آیا ہے، آپ اس کو قتل کی دھمکیاں دے رہے۔ میں ایک انصاف کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہا ہے، تو تم چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ۔ جھوٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جھوٹا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور یاد رکھو اگر یہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ،
پھر یہ جو تمہیں دھمکی دے رہا ہے نا کہ مجھے چھیڑو گے تو میرا رب تمہیں چھوڑے گا نہیں، تو پھر تم اس رب کی پکڑ میں آؤ گے۔ یاد رکھنا، یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر تم اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو جس چیز سے یہ تمہیں دھمکا رہا ہے وہ چیز تمہیں پہنچ کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا اصول ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو پرلے درجے کا جھوٹا اور حد سے بڑھنے والا ہو اللہ اس کو کبھی راہ نہیں دیتا، اس کو کبھی راستہ نہیں ملا کرتا۔ لہذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یا تو اس کی بات تسلیم کر لو، اگر تسلیم نہیں کرنی تو کم سے کم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس سے ٹکراؤ نہ۔ اس نے یہ اگر صحیح ہے تو یہ اپنی لائن میں سچا رہے گا، غلط ہے تو خود ہی مر کھپ جائے گا، تمہیں اس سے کیا؟ لہذا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور پھر آگے اس نے سمجھاتے ہوئے کہا اپنی طرف سے، یا قوم، اے میری قوم، اب فرعون کو چھوڑ کے پورے پارلیمنٹ کو مخاطب کیا، اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہارے پاس اقتدار ہے، غالب ہو، طاقت ہے، قوت ہے، فوج تمہارے پاس ہے، آرڈر تمہارے چل رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ اقتدار نہیں بچا سکے گا، پھر فوج نہیں بچا سکے گی، پھر حکومت ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج میرے محترم دوستو، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ایک چھوٹے سے کرونا سے سارے فیل ہوئے پڑے، ایک چھوٹی سی وبا ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے، اس نے پورے ملکوں کو، پورے سسٹم کو جام کیا ہوا۔ یہ طاقت ہے کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ قدرت کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ سدا اقتدار اور بادشاہی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو تم کیا کرو گے اگر اللہ کا عذاب آ گیا؟ تمہارا تخت کیا کرے گا؟ فرعون تیرا آرڈر کیا کرے گا؟ اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر بچ نہیں سکو گے۔ اب اس کے مقابلے میں اب حضرات ذرا غور کریں کہ فرعون نے کتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا، کتنے اعتماد کے ساتھ۔ پتہ بھی ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، میرا عقیدہ نظریہ غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ درست ہے، اس کے باوجود ان بادشاہوں کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ، ایسے جس کو ہم کہتے ہیں بندہ جھوٹ بولتے ہوئے کم از کم گٹے تو جوڑ لے، پنجابی ساڈے کہتے نا لٹا تو جوڑ لے جھوٹ بولا لگ، یہ اس سے کہیں زیادہ گٹے جوڑ کے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، اور میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کہاں غلط ہوں، میں جو صحیح سمجھ رہا ہوں وہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو میرے عقل میں بات ٹھیک آ رہی ہے وہی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس موسیٰ سے یہ فتنہ ہے، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے یہ فسادی اور باغی ہے، اس سے اپنا دین بھی بچاؤ، اپنی حکومت بھی بچاؤ، میں تمہیں جو سمجھ رہا ہوں میں تمہیں وہی صحیح سمجھا رہا ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، ما اریکم الا ما ارا، جو میں سمجھ رہا ہوں وہی درست ہے اور وہی ٹھیک ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اندازہ کریں اس کے اعتماد کا کہ غلط راستے پہ ہوتے ہوئے بھی کتنے زوردار انداز سے کہہ رہا ہے الا سبیل الرشاد، سیدھا راستہ یہی ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہی ہے سیدھا راستہ، لہذا میرے پیچھے چلو، کسی کو بھی چھوڑ دو، کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، یہ سب چھوڑ دو، جو میں کہہ رہا ہوں نا اس لائن پہ چلو، میرے راستے پہ چلو، میں تمہیں صحیح سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ آج میرے محترم دوستو اگر ہم نقشہ اس کا دیکھیں تو ہمیں باہر یہ مناظر بالکل کلیئر نظر آئے کہ دنیا جہاں جانتی ہے غلط کون ہے اور صحیح کون ہے،
لیکن کتنے اعتماد کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم صحیح لائن پہ ہیں، لہذا ہمارے پیچھے چلیں۔ یہی انداز فرعون کا تھا، یہی انداز اس زمانے کے فرعون کا تھا، یہی انداز آج کے فرعونوں کا۔ اور پھر اس کے بعد اسی رجل مومن نے پارلیمنٹ میں اپنی گفتگو جاری رکھی۔ آگے اس نے کیا کہا، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے اگلی آیات میں، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل حق کو اہل حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر